بٹھا لیں بھیا صاحب کرسیوں پر, یہ سب بٹھا دیں لوگوں کو فرنٹ پر, کسی نہ کھڑا کریں, مہمان بیٹھے آپ ہٹ جائیں سامنے سے, آپ حضرات تشریف رکھیں, فرنٹ سے ہٹا دیں مہمان بیٹھے, آپ حضرات تشریف رکھیں. یہ انتہائی حساس اور مسئولیت آور لمحات ہیں. ہمیں احساس مسئولیت اپنی گوناگوں مصروفیات اور متنوع مشغولیات سے کھینچ کر یہاں لے آیا ہے, اور اس احساس مسئولیت کو اجاگر کرنے کا کریڈٹ دور حاضر کے بابصیرت, فرض شناس, باعمل, برجستہ عالم دین, ممتاز ماہر قانون, عصر جدید کے تقاضوں سے کاملاً آگاہ و خبیر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ, جن کی شخصیت بہت سے محاسن و کمالات کی حامل ہے. اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے خالص پانی, خالص غذا, خالص دودھ اور ملاوٹ سے پاک دوا کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے صاف ستھرے ماحول اور پاکیزہ سماجی رویوں اور صحت مند فضا کی ضرورت ہے. جس طرح پاک و پاکیزہ ماحول کے لیے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو, الہی فریضے کو بطریق احسن انجام دینے کے لیے صاحبان حکمت و دانش اور علم و فہم و فراست کی ضرورت ہے, بالکل اسی طرح ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو پاکیزہ حسن اخلاق پر مشتمل معاشرے کو تشکیل دینے میں ممد و معاون ثابت ہو سکیں. یہاں پر قلت وقت کا احساس کرتے ہوئے میں چند جملات میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گی کہ جب سالار و سرور شہیداں نواسہ رسول آغوش مادر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے حسین منی وانا من حسین کے مصداق فرزند ابی طالب نے جوار خانہ کعبہ میں جانب کربلا عزم سفر اختیار کرتے ہوئے چند کلمات گوہر بار اپنی زبان وحی ترجمان سے ادا کیے تھے, اور ان کی صدائے ملکوتی کائنات کے بامدر پر دستک دے رہی تھی. تو وہ کلمات صرف اس وقت سامنے کے لوگوں کے لیے نہیں تھے, بلکہ طلوع صبح قیامت تک شاہراہ حیات پر قدم رکھنے والی تمام انسانی نسلوں سے فرزند رسول مخاطب تھے, اور معانی کے گوہرہائے تابناک سے ان کے دامن کو لبریز کرنا چاہتے تھے. فرمایا ایھا الناس سمعت عن جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ومخالفا لسنتہ. خبردار اے لوگو, جب تم میں سے کوئی دیکھے کہ مسلمان حکومتیں, ریاستیں اور مسلمان حکمران رولرز سنت و سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر انداز کرنے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول, اور اگر وہ عملی اقدام یا زبانی اعتبار سے, تحریر سے, تبلیغ سے, تقریر سے, پند و نصائح سے اس کے خلاف ریئیکٹ نہ کرے, تو فعلی اللہ حق ان یدخلہ مدخلا, خداوند متعال جانتا ہے کہ پھر اس کو کس طرح جہنم میں داخل کرے. اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسائلستان بن چکا ہے اور ہمہ جہت مشکلات اور فسادات کا شکار ہو چکا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے, پبلک کو ان کے فرائض سے آگاہ کرنا اور رائے عامہ کو منظم کرنا. یہ ایک ذمہ دار عالم دین کی لازمی ذمہ داری اور شرعی فرائض میں سے ہے. اس وقت یہ ملک مستحل لحرام اللہ کے واضح مصادیق میں سے ہے. اس وقت حرام الہی کو حلال قرار دیا جا رہا ہے, لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم نے صحیحاً بھی منافق کو مسلمان نہ کہا, ہم نے صحیحاً بھی منافق کو مسلمان نہ کہا.
کسی جاہل کو کبھی عالم قرآن نہ کہا، خار کو خار کہا جانے گلستان نہ کہا، خار کو خار کہا جانے گلستان نہ کہا، دین فروشوں کو نمائندہ یزدان نہ کہا، دشمنان شہ کونین کو چاہا نہ کبھی، اور عاصی کی اطاعت کو سراہا نہ کبھی۔ بحمد اللہ ہمارا اس مکتب سے تعلق ہے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ان علماء با عمل سے، ان کے درخشاں کردار سے تابناک ہے، چمک رہی ہے، کہ جنہوں نے ہمیشہ حقائق کو مسخ ہونے سے بچا کر تاریخ کی سچائی اور آنے والی نسلوں کی بینائی کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، چاہے ہر طرف سولیاں گڑی ہوئی ہوں، چاہے حالات کتنے ہی تلخ ہوں۔ یہ فریضہ سچائی کی حفاظت اور تاریخ کی بینائی کی حفاظت کا فریضہ وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں، تاریخ کی بینائی کی حفاظت وہی کر سکتے ہیں جو حق و صداقت کو برملا کرنے کے لیے تختہ دار پر جا سکتے ہوں، جو سچائی سے، مسلک خیر سے جنون کی حد تک عشق کرتے ہوں، اور جو سچائی اور صداقت کو جھوٹ کے تاریک اور اندھیرے زندانوں سے نکالنے کے لیے خود پس دیوار زندہ جانے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جو ضمیر فروشوں جن کی زندگی ہمیشہ لقمہ ترس عاشرہ کے پانے کے لیے اپنی شہرت بھو پیش کر سکتے ہوں، متاع لوح قلم چھن جائے تو اپنی فگار انگلیوں کو خون دل میں ڈبو ڈبو کر جیل خانوں کی سنگین و سنگلاخ دیواروں کو حرف حق کی حرمت کا امین بنانا جانتے ہوں، زبانیں کٹ جائیں تو زنجیر کی جھنکار نغمہ حق بن کر اعلان فتح کرتی رہے۔ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے، ہمارا تعلق اس قوم سے ہے، اس لیے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم اس نظام کے خلاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں نظام کی اصلاح ہو جائے، اور اس اصلاح کے لیے اس وقت ہمارے پاس، جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا، ایک عالم باعمل کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اس کشتزار ویراں سے مایوس اور ناامید ہرگز نہیں ہیں، مٹی زرخیز ہے، قوت نمو موجود ہے، صرف نمی اور حرارت کی ضرورت ہے۔ نمی اور حرارت ایک بابصیرت، ایک بیدار مغز اور ولولہ انگیز قیادت مہیا کر سکتی ہے، جو جناب حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا ان کی آواز سے ہم آواز ہو کر، ان کی پکار پر لبیک کہہ کر ہمیں موسم پیشین کو گلزار میں لانا ہے اور رسم حسینی اور شبیری کو پھر سے زندہ کرنا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے۔ ازبر ہے ہمیں ظلم سے لڑنے کا سبق بھی، ازبر ہے ہمیں ظلم سے لڑنے کا سبق بھی، ہم طاغوت سے ہارے ہوئے مظلوم نہیں، ہم رب شہیداں کی مشیت کا ثمر ہیں، ہم رب شہیداں کی مشیت کا ثمر ہیں، تاریخ کا ڈھالا ہوا مفہوم نہیں ہم۔ نسلوں کو فصیلوں میں چنا وقت نے، لیکن نسلوں کو فصیلوں میں چنا وقت نے، لیکن کمیاب نظر آتے ہیں، معدوم نہیں ہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔